قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے اور کئی جگہ بیان کیا ہے. قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا. اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی, ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی, عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے, کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے. انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے. یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری, پڑتی نہیں ہے. یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا. جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا, فضائل نہیں سنائے گا, پہلی مرتبہ پئیں گے, بدبو آئے گی, کھانسی ہوگی, بولیں گے کیا گند پلا دیا. لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے, مانوس. شراب بھی ایسے ہی ہے, بدبودار چیز ہے, شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے. لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں, کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا مرض ہے, اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں. عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے, وہ فطرت ہے, وہ نیچر ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے. تو اللہ نے پیدا کیا نا, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. مرد کی طرف, لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے, یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہے, یہ گندگی ہے. اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے, وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں. شادیوں کا رواج نہیں ہے, بالغ ہو جاتے ہیں, جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا. تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے. کسی دوسرے نے, جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے, اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو. تو ہے یہ یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے, نکاح سے دور بھاگو گے, تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں, بولو بھائی, ڈال دے گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, ہؤلاء بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. قوم نہیں ماننے والی تھی. تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے نا, فما لبثا, ابھی ٹھہرے ہی نہیں, ان جاء بعجل سمین, بعجل حنیز, کہیں سمین ہے کہیں حنیز, موٹا بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا. اب دیکھو میں نے بتایا تھا نا, قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان, بھائی اللہ بتا دیتے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ان کو بیٹے کی بشارت دی, کافی تھا. جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے, قرآن نے بچھڑے کا ذکر لازمی کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے. فراغ الی اہلہ, گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو, فوراً لے کر آؤ, کھانا لے کر آؤ, مہمان آئے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے فلبثا, فما لبثا, بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر. یہ کیوں بتا رہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے. خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا, بھنا ہوا بچڑا. کیا بار بار, بکرا نہیں, ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار, بچڑا. سبحان اللہ. تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو بچڑا بولتے ہیں. چھوٹا سا بچڑا پورا صحیح سالم تندور میں پکا کے سامنے. دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں, بچڑا آج تک نہیں دیکھا. تو وہ سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم, آپ کو پتہ ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو, تھکا ہوا بھی ہو, اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا. لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے, ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا.
لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں 2 نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے، 2 نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا، چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا، نہیں گلا نہیں ہے صحیح، مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی، یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا، نہ کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت، کیونکہ وہ فرشتے تھے نا، ان کے لیے پتھر تھا، پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم، دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم واوجس منہم خیفہ، وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی، بولو بھائی، نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان، بولو بھائی، نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ خراب ہے. ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی، ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ بولو بھائی، خوف، ڈر گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا، کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے ہیں، اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا، جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم التباہ ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے، تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ خوف زدہ، کوئی نقصان نہ پہنچائیں. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف، ڈریں مت، انا مبشروک بغلام علیم، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو، بریانی مسالہ لگا دو، ہمارے لیے کیا یہ پتھر ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے. ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتہ چلا. ہم فرشتے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں بغلام علیم، ایک علم والا بیٹا، یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا علیم، علم والا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا، وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ تجسس، اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں، میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا، تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا، وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا ہے کہ ہائے ناس، یا ویلتا، ہائے بدبختی، الیدو وانا عجوز، میرے بچہ ہوگا میں بڈھی، وہذا بالی شیخ، اور یہ میرا میاں، اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے، کیسے اشارہ کیا ہوگا نا، یہ میرا میاں کیا ہے، یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا، اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا، میں کیا ہوں،